دوستو، یہاں آنے کے پیچھے جو مقصد تھا میرا، وہ یہ تھا کہ لوگوں سے روبرو ملاقات ہو، کچھ دل کی بات ہو، کچھ ایسی چیزوں پہ ایک ایکسچینج آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں ہو. اور بہت ساری اکثر وقتوں میں جو چیزیں ہم کو بہت تکلیف دیتی ہیں، اکثر جگہوں پہ جو سوال ہم سے کیے جاتے ہیں اور آپ سے بھی کیے جاتے ہوں گے کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے آپ کا بھی اس ملک کی ترقی میں اتنا ہی حصہ ہے، اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی اور کا ہے. بدقسمتی سے ہمارا سماج اور ہمارے سماج میں ایک چھوٹا سا حصہ کچھ ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ پورے سماج کی بدنامی ہو رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ گفتگو اب کرنی پڑے گی ہم کو کہ ہماری پہچان کیا ہے، اس ملک کے تعمیر میں، اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی نگہداشت میں ہمارا کیا حصہ ہے. اور اس بات کو بآواز بلند کہنا پڑے گا کہ قومی یکجہتی قوم سے بنی ہے اور اس قوم میں تمام لوگ شامل ہیں. وہ کسی ایک فرقے کی، ایک کسی جماعت کی میراث نہیں ہو سکتی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جاتا ہوں کہ جو رزلٹس ہمارے آ رہے ہیں، کچھ چیزوں میں تو اچھے آ رہے ہیں، اچھے خاصے ہمارے لوگ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، آرکیٹیکٹ بن رہے ہیں، فارمیسی میں جا رہے ہیں. لیکن ہندوستان کی جو طاقت ہے، جو پاور ہے، جہاں سے فیصلے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ابھی بھی ہمارا حصہ، ہمارا شیئر کافی کم ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں اس طرف لوٹنا پڑے گا کہ ہماری بات سنی جائے، اور اس کے لیے ایک مضبوط آواز، ایک طاقتور آواز ہم کو اپنے میں سے پیدا کرنی پڑے گی. وہ تبھی ممکن ہے جب ان تمام شعبوں میں جہاں فیصلے لیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی ریپرزنٹیشن ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے کوئی بھی اور محکمہ ہو. سچر کمیٹی کی پوری رپورٹ آپ کے سامنے ہے. ہم میں سے جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، میرے ہی بیچ میٹ ہیں عبد الرحمان صاحب، پونے میں پوسٹڈ ہیں، انہوں نے اس کا ایک سمپل سا ورژن تیار کیا ہے. سچر کی سفارشیں، ایک کتاب انہوں نے ایڈٹ کی ہے جس میں آسانی سے کیا کیا چیزیں سچر کمیٹی کی رپورٹ میں ہے ان کا ذکر ہے، وہ حوالے دیے گئے ہیں. میری یہ گزارش رہی کہ ہم نے وہ کتاب پڑھنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ عبد الرحمان صاحب نے لکھی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہماری آنکھیں کھولنے والی وہ کتاب ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں الگ الگ طبقے کے لوگ، ان کی مثال ایک جہاز کی جیسی ہے کہ جہاز ایئرپورٹ پہ جب کھڑا رہتا ہے، آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی سپیڈ نہیں ہوتی اس میں، وہ چلتا نہیں، 0 کلومیٹر پر آور رہتی ہے اس کی سپیڈ. اس کے بعد دروازہ بند ہوتا ہے، وہ ٹیکسی کرتا ہے، نکل جاتا ہے، دھیرے دھیرے چلتا ہے، وہ 20 کلومیٹر کی سپیڈ میں چلتا ہے. پھر وہ رن وے پہ آتا ہے، وہاں 200 کلومیٹر کی سپیڈ میں چلتا ہے، اور جو ہی وہ اڑ گیا وہ 800 کلومیٹر کی سپیڈ میں آ جاتا ہے. تو ہندوستان میں کچھ لوگ 0 کی سپیڈ میں چل رہے ہیں، کچھ 20 کی سپیڈ میں چل رہے ہیں، کچھ 200 میں چل رہے ہیں، اور کچھ 800 میں چل رہے ہیں. اگر آپ 20 کی سپیڈ میں ہیں تو 800 والے سے آپ کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے. پھر آپ اس کو الزام نہیں دے سکتے کہ صاحب وہ ہم سے آگے نکل گیا، کیونکہ جو وسائل اس کو ملے ہیں وہی ہمارے پاس بھی ہیں. جو کام وہ کر سکتے ہیں وہی ہم بھی کر سکتے ہیں. جو چیزیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں وہ ہم کو بھی عطا ہوئی ہیں. پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم وہیں کے وہیں ہیں، یا پیدل چل رہے ہیں، یا 20 کلومیٹر کی سپیڈ میں چل رہے ہیں، اور کچھ 800 کی سپیڈ میں چل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے پڑتی ہے. میں اکثر محلوں میں جاتا ہوں، ہمارے محلے مغرب کے بعد آباد ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ لوگ پڑھائی کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ بن سنور کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، دھلے دھلائے کپڑے پہن کر بازار کی طرف نکل جاتے ہیں.
بازار وہ شے ہے، وہ جگہ ہے جو شیطان کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیر رات تک 1، 2، 3 بجے تک ہماری مجلسیں چلا کرتی ہیں، اور اس مجلس میں نہ تو کوئی علمی گفتگو ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی پائیدار گفتگو ہوتی ہے۔ وہ تمام تر گفتگو وہی ہوتی ہے جو ہم کو گڈھے میں اور نیچے لے کے جائے۔ آپ کہیں چلے جائیے، دوسروں کے محلے میں جائیے جہاں سے لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں، آپ کو کمروں کی لائٹس جلی ہوئی دکھائی پڑیں گی، 12، 1، 2 بجے تک وہ بند ہو جائیں گے، لوگ سو جائیں گے۔ اب اگر ہم 2 یا 3 بجے لوٹ کے گھر آئیں گے اور پھر سوئیں گے تو ہم اگلے دن 11 بجے اٹھیں گے۔ تو ہمارا جو معمول ہے کہ ہمارے مذہب میں فجر کی نماز بھی فرض ہے۔ میں بھی لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ اس کی تو قضا پڑھ لیں گے، کیونکہ ہم ظہر میں اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے ہم رات بھر جو ہے جگے رہتے ہیں۔ پڑھائی کے میدان میں ہم سب سے پیچھے، کردار سازی کے میدان میں ہم سب سے پیچھے، علمی گفتگو کے میدان میں ہم سب سے پیچھے۔ ہم وہ قوم ہیں جس کی بنیاد اقرا پہ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جس کی آئیڈینٹی سٹارٹ ہوتی ہے پڑھ اقرا سے، کیونکہ پڑھنے سے عقل کھلے گی، پڑھنے سے تم خود کو پہچانو گے اور اپنے رب کو پہچانو گے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جس کو یہ حکم ہے کہ تم اچھائی کی طرف بلانے والے ہو اور برے کاموں سے روکنے والے ہو۔ آج اگر جیلوں میں جا کر آپ دیکھیں گے تو اس قوم کے افراد کی تعداد، ان کی آبادی میں جو تناسب ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سارے ٹپورے ہمارے محلوں کے، موٹر سائیکل پہ کرتب دکھانے والے لوگ ہمارے محلوں کے، ہر قسم کی وہ چیز جس سے کہ آپ کو نفرت ہو ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک وقت تھا، میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، گوونڈی جو بامبے آتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بہت بڑا سلم کا ایریا ہے، تو وہاں ڈرگ کی بڑی پرابلم ہے، بہت سارے بچے اس کے شکار ہوئے۔ تو ہم لوگ ایک میٹنگ لے رہے تھے، تو ایک صاحب نے، بقرعید کا وقت تھا، یہ ذکر کیا کہ صاحب پولیس کچھ نہیں کرتی ہے، ڈرگس کی بڑی بھرمار ہے یہاں پہ، بڑھتا جا رہا ہے یہ مرض۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ ابھی بقرعید آنے والی ہے تو تم نے کوئی بکرا وکرا لیا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی جناب میں نے بکرا لے لیا ہے۔ تو میں نے کہا معمول کیا ہے تمہارا؟ جب تم صبح گھر سے نکلتے ہو تو بکرے کو کھلا کے جاتے ہوگے؟ بولے ہاں۔ پانی وانی پلا کے جاتے ہوگے؟ بولے ہاں۔ بولے واپس جب آتے ہو رات کو تو جا کے بکرے کو دیکھتے ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے پوچھا کہ گھر والوں کو پوچھتے ہو کہ اس کو دانا وغیرہ دیا کہ نہیں؟ بولے ہاں وہ بھی کرتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کبھی اپنے بچے کے بارے میں پوچھا کیا کہ بیٹا اسکول گئے تھے کیا، پڑھائی کیا ہوئی، دن بھر میں تم نے کیا کیا، کون سا کام کیا، کون سی کوشش کی؟ بولے نہیں۔ تو جب ہمارا معیار یہ ہو جائے کہ ہم کو جانور انسان سے زیادہ عزیز ہو جائے تو ہم کس صحبت میں رہیں گے؟ تو دشواری یہ ہے کہ ہماری تہذیب بدلتی جا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے۔ اب بامبے چلے جائیے شب برات کے دن، سینکڑوں کی تعداد میں کرتا پاجامہ، ٹوپی اور موٹر سائیکل لے کے رات میں نکلیں گے اور پوری رات مٹر گشتی لوگ کرتے رہیں گے۔ بھائی جب آپ نے نصب العین اس چیز کو بنا لیا کہ آپ کو فلم سٹار بننا ہے، آپ کو سرکس کا جوکر بننا ہے، تو آپ وہی بنیں گے، اب اس سے بہتر کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ آج یہ بچہ اگر ہمارے سامنے ہے اور ایک جگہ پہ پہنچا ہے، آپ نے اس کی رودات سنی، اس کی داستان سنی، کتنے ایسے بچے ہیں جو اس قسم کی محنت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم الزام کسی اور کو نہیں دے سکتے، الزام ہمیں خود کو دینا پڑے گا کہ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں، ہم کیا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہمارا خود کے اولاد میں کیا اسٹیک ہے، ہم کب سے قسمت کے غلام ہو گئے کہ جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہے کہ ہماری تہذیب بدلتی جا رہی ہے؟ ہم تو عشاء کے بعد آرام کرنے والے لوگ تھے، ہماری سنت یہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب لوگ نبی کے گھر میں جاتے تھے اور زیادہ وقت رکتے تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ ایمان والو جتنا کام تم کو نبی سے وہ نپٹاؤ اور نکل جاؤ۔ ہماری تربیت یہ تھی
آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ہم اپنے بچے کو پاکٹ منی تھما دیتے ہیں. ہم نے کبھی پوچھا نہیں کہ بیٹا اس کا کیا کرتے ہو. تو دوستو، ایک اچھا سماج تب بن سکتا ہے جب اس کو بنانے کی ہم میں صلاحیت ہو، ہم میں جذبہ ہو اور ہم میں وہ ڈیڈیکیشن ہو. کامیابی کوئی بھی آدمی آپ کو تھال پہ لا کے پیش نہیں کرے گا، اس کے لیے خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے خود ہی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ جذبہ خود ہی لانا پڑتا ہے. تو جب ہم اس چیز سے دور ہو جائیں گے تو ہم کامیابی سے بھی دور ہو جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور ہم سیکھیں ان لوگوں سے. ہم وہ قوم ہیں جس پہ حکمت کو اپنانا فرض ہے. 14ویں پارے میں اللہ کا حکم ہے نبی کو کہ اے نبی، دین کی دعوت دیجیے حکمت اور خوش بیانی سے. آج نہ حکمت رہی نہ ہماری زبان میں خوش بیانی رہی. لڑتے جھگڑتے ہم سب سے زیادہ، گالی گلوچ میں ہم سب سے آگے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہم سب سے آگے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں ہم سب سے آگے. تو ہم کو کیا حاصل ہوگا؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس شرشت کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ بات مجھ پہ جتنی لاگو ہے اتنی آپ پہ بھی لاگو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کوشش کی تو کامیابی ہم سے زیادہ دور نہیں ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تعلیم میں انویسٹ کریں. آج یہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. آزادی کے بعد ہم نے کتنے انسٹیٹیوشنز بنائے؟ ہم اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں. آپ مسلمانوں کی شادی میں چلے جائیں، 1000 سے نیچے گیسٹ لسٹ ہوتی نہیں ہے. 5000 6000 7000. میں نے پوچھا کئی لوگوں پر پلیٹ کیا ریٹ ہے بھائی؟ 2000 روپے. سجاوٹ میں کتنے پیسے لگے؟ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے. وہاں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ایک اچھا اسکول کھولنے میں ہماری نانی مرتی ہے. ایک اچھا تعلیمی ماحول بنانے میں ہم سب سے پیچھے. وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. پھر اللہ نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی جس کو خود اپنی تقدیر بدلنے کا شعور نہ ہو. تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا سلسلہ خود سے شروع کریں. جب آپ شروع کیجئے گا تو کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو مدد کرنے والا ہو جائے گا. اگر یہ بچہ خود محنت نہیں کرتا، 98% مارکس نہیں لاتا، تو شاید اس کو مدد کرنے والے لوگ بھی نہیں آتے سامنے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا. جیسا کہ انگلش میں کہاوت ہے، فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. پہلے اس لائق بنو پھر خواہش کرو. تو ہم اس مقولے کے مصداق اگر ہو گئے، ہم نے اس پہ عمل کر لیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے راستہ کھلا رہے گا. میں ایک بات اور یہاں کہہ دوں کہ ہر وہ قوم جو اپنی تہذیب سے ناآشنا ہو جاتی ہے، اپنی زبان کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے طور طریقوں کو چھوڑ دیتی ہے، بہت جلد اس کی آئیڈینٹی مٹ جاتی ہے. آپ گاندھی جی نے کہا تھا، میں وہاں کوٹ کروں گا، کہ میرے گھر کی تمام دروازے اور کھڑکیوں کو کھول دو تاکہ ہر طرف سے ہوا آئے، لیکن کوئی ہوا کا جھونکا اتنا مضبوط نہ ہو کہ مجھے میرے پیروں سے اکھاڑ دے. گاندھی جی کی بڑی مشہور کہاوت ہے یہ. مجھے اپنی آئیڈینٹی بنائے رکھتے ہوئے آج کے حالات میں، آج کے دور میں جس حساب سے جینا ہے، جس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، وہ ہنر سیکھنا پڑے گا. تبھی ہم کو عزت ملے گی. بلکہ میں عموماً گانے کو کوٹ نہیں کرتا، لیکن ایک صاحب سنگر ہیں، ایک بار وہ گئے مقابلے میں قوالی کے، تو میں نے پوچھا کہ کیا پڑھے وہاں پہ. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا جو مجھے یاد رہ گیا. وہ شعر یوں تھا کہ میں اپنا فن دکھاتا ہوں، تو اپنا فن دکھا. میں اپنا فن دکھاتا ہوں، تو اپنا فن دکھا. وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا. تو بھائی فن دکھائیے، عزت اور ذلت تو اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے صدق دل سے محنت کی، کوشش کی، تو عز و منتشا ضرور ہمارے ساتھ ہوگا. ہم کو وہ عزت بھی ملے گی، ہمارا وہ رتبہ بھی رہے گا، اور ہم اس ڈھنگ سے سمجھے اور پکارے جائیں گے جو کہ ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے.